بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر، میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ تحریک چلائیں گے اور اس سلسلے میں وہ خود اس تحریک کو لیڈ کریں گے، لیکن کیا جیل میں رہتے ہوئے وہ تحریک چلا پائیں گے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو ظاہر ہے آج ہم شامی صاحب کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ حکومت کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو پھر وہ دھر لیا جائے گا۔ کیا پھر جو ہے وہ کوئی کنفرنٹیشن کی سچویشن جو ہے اس کا ہم سامنا کر سکتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی نے آج ایک بار پھر چوتھی مرتبہ پولیگرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ آج بھی 12 رکنی ٹیم اڈیالہ گئی تھی لیکن وہ وہاں سے خالی ہاتھ واپس آئی ہے۔ دوسری طرف جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں سزا معطلی کی درخواست پر 5 جون کو سماعت ہوگی، اور اس میں آج نیب کی جانب سے 5 رکنی پروسیکیوشن ٹیم جو ہے وہ بھی تشکیل دے دی گئی ہے، یعنی نیب جو ہے وہ بھی بھرپور تیار ہے۔ اب سوال یہ کہ اگر تحریک چلتی ہے تو کیا تحریک کے لیے لوگ باہر نکلیں گے؟ کیونکہ ایک ٹیسٹ کیس تھا اور وہ تھا کل جب سیالکوٹ میں PP 52 سنبریال کا ضمنی الیکشن ہوا اور وہاں پر نون لیگ نے میدان مار لیا۔ وہاں پر کیا صورتحال رہی اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے یہ سنیے کہ اس پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہاں پر مبینہ طور پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ سنیے، پھر ہم بات پر آگے بڑھائیں گے۔ کسی بھی قوم اور اس ملک کی ریاست کا جو رشتہ ہے وہ ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہماری سرشت میں ہے ایک آزاد عدلیہ کی تمنا۔ اس کرۂ ارض پہ، اس زمین پر حاکمیت عوام کی ہے، تو ہمیں بحیثیت قوم اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ایک ریوڑ ہیں، ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم ایک قبرستان کے باسی ہیں، ہم لاشیں ہیں، یا ہم زندہ انسان ہیں۔ کل ڈاکہ صرف سنبریال کے عوام کی رائے پہ نہیں ڈالا گیا، ڈاکہ آپ کی عزت نفس پہ ڈالا گیا ہے، آپ کے وجود پہ ڈالا گیا ہے، آپ کو انسان نہیں سمجھا گیا۔ اور اس پر حکومت جو ہے پنجاب کی وہ کیا موقف رکھتی ہے؟ عذبہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ اس کو کس انداز سے دیکھ رہی ہیں وہ بھی سنیے۔ لوگوں نے جو یہ ایک 1.25 سال کی جو ایک مریم نواز صاحبہ کی خاص طور پر پنجاب کی جو خدمت کی سیاست ہے اس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور جو تخریب کار ہیں ان کے بیانیے کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے۔ جو اداروں کے خلاف آج بھی جو ہے وہ برسر پیکار ہے، آج بھی اداروں کے خلاف گندی اور گھٹیا سیاست ہو رہی ہے، جنہوں نے رونے دھونے کا ان کا ایک پرانا وتیرہ ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا اسکرپٹ بدل لیں۔ اب نا ہم بہت عجیب ہو گیا ہے، بہت ایک روٹین ہو گئی ہے، کچھ نیا کریں۔ شامی صاحب کیا سمجھیں جو خدمت کی سیاست کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، یہ اس کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں، جو ضمنی انتخاب ہے وہ عام طور پر حکومت کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور ضمنی انتخاب میں جو اپوزیشن ہے وہ کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پاتی۔ ٹھیک۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت ڈسکا میں ایک ضمنی انتخاب ہوا تھا، جی ہاں، اور اس میں دھند جہاں چھا گئی تھی، ہے جہاں دھند بھی چھا گئی تھی۔ ہاں، دھند چھا گئی تھی، جو پریزائڈنگ افسر ہیں وہ پہنچ نہیں سکے تھے، اور بڑی دھاندلی کی شکایات ہوئی تھی۔ پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آیا تھا، صحیح، کچھ کارروائی بھی ہوئی تھی کچھ سرکاری افسروں کے خلاف۔ بعد میں پھر ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دے دیا یہ کہہ کے کہ ان پر محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے۔ تو اس وقت یعنی PTI جو تھی اس کی حکومت تھی، اس کے باوجود اس کے لیے مشکلات تھیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ جو ارشد وڑائچ صاحب ہیں مرحوم، جی، جن کا انتقال ہوا تھا، اور وہ ان کی بیٹی جو ہیں حنا، وہ الیکشن لڑ رہی تھی۔ اب وہ حنا جو ہیں وہ بھی ایک عرصے سے پالیٹکس میں ہیں، صحیح، اور ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی رہی ہیں اور ایکٹیو ہیں، تو ایک ان کو سمپتھی ووٹ بھی ان کو ملا ہے، اچھا، اور یہ مل سکتا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے، اچھا، جو ان کے والد ہیں وہ 3 بار یہاں سے الیکشن لڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور تینوں بار انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ 2024 میں جب کی تھی تو 58,385 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو اوپر کی سیٹ ہے یعنی قومی اسمبلی کی، وہ تو اسلم گھمن صاحب جو ہیں بریگیڈیئر ہیں، جی، وہ کامیاب ہوئے تھے اس میں سے، لیکن صوبائی سیٹ انہوں نے جیتی تھی۔ صحیح۔
اب یہاں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی تھا اس وقت اور تحریک لبیک کا بھی، اور ان کو بھی شکایات ہیں، لیکن بہرحال وہ مقابلے میں نمایاں نہیں تھے۔ مقابلہ جو ہے وہ ہنا کے درمیان تھا اور دوسرے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں فاخر نشاط گھمن، جی، وہ بھی ان کو بدلے کا نشان نہیں ملا کیونکہ ابھی تک طے نہیں ہو سکا تھا۔ ان کا نشان تھا ڈھول نشان تھا، لیکن وہ پھر بجایا جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے، انہوں نے بجایا ہے یا وہ ان سے بج نہیں پایا، جو بھی ہے، تو ڈھول کا نشان تھا۔ اور اگر بلے کا نشان ابھی تک بحال نہیں ہوا اور جو پی ٹی آئی کے جو انٹر پارٹی الیکشنز ہیں وہ ابھی تک تنازع چلا آ رہا ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ زیر سماعت ہے۔ صحیح، یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے کہ اتنے برس گزرنے کے باوجود اور یہ مسئلہ جو ہے وہ طے نہ ہو اور پی ٹی آئی جو ہے ابھی تک اپنے نشان سے محروم چلی آ رہی۔ صحیح ہے، یہ کو ہمارے سیاسی نظام پر یا ہمارے انتخابی نظام پر کو اچھا یعنی اچھی علامت نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بڑا ایک بدنما داغ ہے جو اس کا میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک فیکٹر یہ ہے، دوسرا یہ دیکھیے کہ یہاں یہ سرحدی علاقہ ہے اور یعنی اس میں ایک اس وقت جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک مارکا ہوا ہے یا ایک جنگ ہوئی ہے مختصر سی، صحیح، اس میں پھر جو سینٹیمنٹ ہے وہ ایک فوج کے اور حکومت کے کچھ حق میں گیا ہے۔ ٹھیک ہے، فوج کا جو ہے اعتبار بڑا ہے، اس پر اعتماد بڑا ہے اور اس کا فائدہ بھی جو برسر اقتدار جماعت ہے اس کو ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عملی طور پر وہاں کیا ہوا ہے، سر وہ وہاں پر کیا ہوا، لیکن ہاں دیکھیں اس میں ہمارے حبیب اکرم صاحب نے بھی بڑا ایک تفصیلی سروے کیا اور وہ بتا رہے تھے کہ مقابلہ برابر ہے، یعنی ایسی پاکٹس تھیں جہاں کوئی پی ٹی آئی کا نام لیوا نہیں تھا اور ایسی پاکٹس تھیں جہاں کوئی مسلم لیگ نون کا نام لیوا نہیں تھا، تو برابر بڑا مقابلہ تھا اور ان کے بقول۔ تو بہرحال اب یہ جو الیکشن ہے ہمارا، کیونکہ ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کا الزام لگتا ہے، جی ہاں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اپنی صفوں میں بھی کچھ دراڑیں موجود تھیں کہ عالیہ حمزہ جو ہیں جی ہاں، وہ سرگرم تھیں، لیکن ایک پی ٹی آئی میں یہ جو پنجاب کے معاملات ہیں، ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ پنجاب کے معاملات جو ہیں دیکھنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی، صحیح، چار ارکان کی، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب اور ہمارے بھچر صاحب اور عثمان اکرم صاحب، جی ہاں، جو اکرم عثمان جو میاں عثمان مرحوم کے بیٹے ہیں اور میاں محمود الرشید کے داماد ہیں، صحیح، اور ابھی قید کاٹ کر رہا ہوا ہے۔ صحیح، تو اب یہ بھی آیا اس سے کہ بھی عالیہ حمزہ جو ہیں اس وقت سرگرم تھیں اور لیڈرشپ جو تھی ان کے پاس تھی، تو اس وقت یہ نوٹیفیکیشن کیوں جاری کیا گیا؟ اور اس پر بانی پی ٹی آئی نے بھی برہمی کا اظہار کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کمزوری، جی ہاں، یعنی پی ٹی آئی کی اپنی صفوں میں بھی یہ کمزوری تھی، صحیح، لیکن اس کے باوجود بہرحال شکایات پی ٹی آئی نے بہت کی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ہنگامہ ہے، لیکن عملی طور پر کیا ہے ابھی تک یعنی معلوم کرتے ہیں۔ سر ہم کرتے ہیں معلوم، لیکن اپنی نمائندے کی طرف جائیں گے، ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، لیکن جس چیز سے میں نے آغاز کیا تھوڑے سے میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ضرور اپنا جو ہے تجزیہ دے دیں کہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں جی میں تحریک شروع کر رہا ہوں اور جیل سے کروں گا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی کی تحریک جو ہے اس پر بھی آ جاتے ہیں، پہلے یہ تو الیکشن کا جو معاملہ ہے، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ آ گئے، محمد ناصر صاحب جی، ان سے ان کی آبزرویشن کیا ہے؟ السلام علیکم ناصر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو سمبریال کا انتخاب ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پورے حلقے میں پھرے ہیں، آپ کو یعنی کیا کوئی دھاندلی جو ہے کو بہت زیادہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا معمول کے مطابق کام رہا؟ آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟
جی کل کا جو الیکشن تھا اس میں سارے الیکشن کو ہم نے کور کیا اور بہت سارے پولنگ اسٹیشن پر گئے. ہمارے دیگر جو دوست تھے نمائندے وہ بھی تھے موجود مختلف پولنگ اسٹیشن پر. تو کہیں بھی ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا کہ جہاں پر قابل ذکر واقعہ ہو کہ بہت بڑا جھگڑا ہو گیا ہو, بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہو. یعنی پولنگ ایجنٹوں کو نکال دیا گیا ہو, یا صندوقڑی لے کے کوئی بھاگ گیا ہو, یا کوئی پریزائڈنگ افسر غائب ہو گیا ہو, یا گنتی کے وقت جو ہے وہ کنڈی لگا لی گئی ہو, ایسا کوئی واقعہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ جی ہمارے علم میں نہیں آیا. ہاں جو اپوزیشن ہیں وہ تو کہہ رہی ہے کہ اس طرح ہوا ہے, لیکن ہمارے مشاہدے میں کوئی ایسی چیز یعنی نہیں پی ہے. ٹی آئی کو شکایات ہیں؟ صرف پی ٹی آئی کو یا پیپلز پارٹی کو بھی پیپلز شکایات پارٹی کو بھی ہیں, لیکن آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی شکایات ہیں. یعنی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو اثر والے علاقے تھے, جو پولیس اسٹیشن ہمارے اثر والے تھے, وہاں سے ہمیں ٹارگٹ کر کے جو باکسز ہیں, بیلٹ باکسز ہیں, وہ اٹھا لیے گئے اور کنڈیاں لگا کے اپنے کام کیے گئے. نہیں, یہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں. جی پیپلز پارٹی تو مقابلے میں شریک نہیں تھی نا, اس کی پوزیشن تو کمزور تھی. تو اصل تو مقابلہ جو تھا وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار اور نون لیگ کے امیدوار کے درمیان تھا. جی بالکل ایسے. مگر آپ نے جو آبزرو کیا ہے اور یہاں کے جو اخبار نویسوں نے اور میڈیا پرسنز نے دیکھا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی بڑی دھاندلی نہیں ہوئی جس کا شور مچایا جا رہا ہے؟ نہیں, بالکل کوئی ایسا ثبوت نظر نہیں آیا جس کو ہم ذکر کر سکیں کہ یہاں پر یہ دھاندلی ہوئی ہے. اور پرامن رہا ہے سارا الیکشن, پرامن رہا ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کوئی معمولی اکا دکا کوئی واقعہ چھوٹے موٹے ہوئے ہیں, لیکن کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر دھاندلی کرنے کے لیے یہ جھگڑا کیا گیا ہے. جی جی. تو جو امیدوار کامیاب ہوئی ہیں مسلم لیگ نون کی, وہ تو ان کا تو ایک وہ سیاسی طور پر تو سرگرم رہی ہیں, اپنے والد کی موجودگی میں بھی اور ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی رہی ہیں. یہ بات درست ہے؟ جی بالکل, جی بالکل درست ہے. اور انہوں نے جو حنا اشرف رائے صاحب ہیں, انہوں نے یہ الیکشن بڑا تگڑا جو ہے نا کمپین اپنی چلائی. ان کی جو چھوٹی ہمشیرہ تھی وہ بھی, اور ان کا کمپین جو ہے نا وہ نظر آئی. صاحب کا جو کہ ان کے والد صاحب مرحوم ہیں, ان کے الیکشن میں اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. انہوں نے بہت محنت کی ہے الیکشن میں. تو آپ یعنی یہ جو محنت ہے, پی ٹی آئی جو ہے اس طرح محنت کرتی نظر نہیں آئی؟ پی ٹی آئی کا اس طرح سے نظر نہیں آیا. پی ٹی آئی کی تھوڑا ٹکٹ کا بھی ایشو تھا کہ وہ اس کو ملنی چاہیے تھی, اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی. اس میں اختلاف تھا ان کے یہاں, اندرونی اختلاف کہا جا رہا تھا. اور ویسے تو بظاہر وہ نظر آئے ہیں. دوسرے کون امیدوار تھے ہر معاملے میں؟ دوسرے کون تھے ٹکٹ کے طالب؟ جی جو ایم این اے ہیں پی ڈی اے کے حمایت یافتہ برگیڈیئر اسلم گمل صاحب, ان کے چھوٹے بھائی ہیں عظیم نوری گمل صاحب, ٹھیک, وہ امیدوار تھے. یعنی ان کو سپورٹ نہیں ملی, ان کو مل گئی. اچھا, اس کے علاوہ بھی کیا کوئی شکایت تھی کہ مہم میں مشکلات تھیں, باہر نکلنے میں, لوگوں سے رابطے کرنے میں, جیسے ماضی میں کہا جاتا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا, میدان کھلا تھا ان کے لیے. ایسا نہیں ہوا, یہ ضمنی الیکشن میں ایسا بالکل نہیں ہوا. جلسے کرنے کی, کمپین کرنے کی کھلی چھٹی تھی, کوئی آزادی تھی پوری. ہر طرح سے ہم نے دیکھا کہ فلیکسز بھی لگے ہوئے تھے, اور لوگوں کے جو ان کے کارنر میٹنگ بھی ہو رہی تھی اور جلسے بھی ہو رہے تھے. پی ٹی آئی کو روکا نہیں گیا بالکل, کہیں ہمیں کوئی نظر نہیں آئی, کوئی رپورٹ ایسی یا ہمارے مشاہدے میں کوئی چیز ایسی نہیں آئی. تو آپ کے خیال میں جو کامیابی ہے اس کے اسباب کیا ہیں نون لیگ کی؟ جی اس کے اسباب جیسا کہ آپ پہلے ذکر کر رہے تھے کہ جو جنگی حالات سے گزرا تھوڑا پاکستان, اس کا مورال بلند ہوا ہے, فوج کا بھی ہوا ہے, گورنمنٹ کا بھی ہوا ہے, اور سمپتھی بھی تھی ڈیفینیٹلی حنا صاحبہ کے لیے کہ ان کے والد صاحب فوت ہوئے ہیں. تو وہ پھر والد صاحب سے ہٹ کے جو انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کی اسٹریٹجی بنائی وہ بھی زبردست تھی, اور اس کا بھی ان کو ایج گیا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت مہربانی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ناصر صاحب, بہت بہت شکریہ. اب ہمارے نمائندے جو ہیں جی وہ تو یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں, تو ہم تو فریقین کی بات پہ نہیں جا رہے. تو سر کوئی نہ کوئی ثبوت تو دینا پڑے گا نا پی ٹی آئی کو, کہیں نہ کوئی دستاویز کو ایسی چیز کو دیں گے تو پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے انتخابی عذرداری فائل کریں. تو ہمارے یہاں کیونکہ انتخاب جو ہے جب بھی کوئی ہوتا ہے تو
اس سے شکایات پیدا ہوتی ہیں. اب جو ہے کہ اس میں کتنا وزن ہے اور وہ کس طرح ان کی کیا سنوائی ہو سکے گی, یہ تو بات کا وقت ٹھیک ہے بتائے سر. گا. اب جو بھی مسئلے تھے اندرونی تھے یا نئی لوگ نکلے, سوال اب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے تحریک کا اعلان کر رہے ہیں, تو اس وقت لوگ نکلیں گے اور بانی پی ٹی آئی کیسے یعنی کہ قیادت کریں گے اس کی جیل میں رہتے ہوئے؟ اگر ان پر ملاقاتوں کی پابندیاں لگ گئی تو پھر کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ اب یہ تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں ان سے ایک امریکہ کے پاکستانی بزنس مین ہیں تنویر احمد جی صاحب, ہاں, وہ ایک ان کی ملاقاتیں رہی ہیں ان سے, اور انہوں نے ابھی میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے. مرتضی علی شاہ صاحب سے بھی گفتگو کی ہے, ہمارے منصور علی خان صاحب سے بھی گفتگو بڑی کی پوڈ ہے کاسٹ انہوں نے اور کیا. تفصیل سے بتایا ہے. اب یہ جو تنویر صاحب ہیں یہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں امریکہ میں, اور بہت پھیلا ہوا بزنس ہے ان کا. یہ کوئی 30 سال پہلے سیال کوٹ سے گئے تھے وہاں. صحیح. ایک ان کے والد صاحب جو تھے ان کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے, لیکن وسائل نہیں تھے اور پریشانی تھی اور قسم پرسی تھی, اور اس میں کسی طرح سے انہوں نے بیرون وطن بیرون ملک جانے کا پروگرام بنایا اور امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. صحیح. وہاں پڑھائی بھی شروع کی, پھر کام شروع کیا, اور کرتے کرتے اور ماشاءاللہ ان کا بزنس جو ہے بہت پھیلا ہے. ارب پتی ہیں, بلکہ کھرب پتی ہیں. اور خان صاحب کے خیر خواہ ہیں, یعنی وہ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے ان کا. اور دیکھیے پی ٹی آئی کے رکن نہیں ہیں, لیکن خان صاحب کے خیر خواہ ہیں. پاکستان کے معاملات سے بڑی دلچسپی ہے, یہاں تعلیم میں صحت میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں. تو خان صاحب کے جو شوکت خانم کا جب کمپین چل رہی تھی, پھر اس کے بعد نمل یونیورسٹی جو بنائی گئی اس میں ان کی معاونت رہی. صحیح. پر انہوں نے ہماری نسٹ جو ہے جی, یعنی یونیورسٹی جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, نیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں, جی جی, فوج پاکستان کی یونیورسٹی ہے, اس کو انہوں نے $9 ملین عطیہ دیا تھا. صحیح. اور یہ آج تک تاریخ کا سب سے بڑا عطیہ ہے جو کسی یونیورسٹی کو دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس پر ایک بڑی ان کی جو ہمارے فوجی حلقے ہیں اور قومی حلقے ہیں اس میں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی اور بڑا ان کا شکریہ ادا کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جب ہمارے جنرل عاصم منیر امریکہ گئے تو جب پاکستانی ان سے ملے, جو پاکستانی ان سے ملے ان میں تنویر احمد صاحب بھی شامل تھے, اور انہوں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ آپ ایک ہیرو ہیں, آپ پر فخر ہے پاکستانی قوم کو. صحیح. تو اس لحاظ سے ان کے لیے ایک محبت کے جذبات موجود ہیں فوجی حلقوں میں بھی, اور ہمارے مطلب ان میں سر تمام وہ خصوصیات ہیں جو ایک میڈیٹر ادا کر سکتا ہے کہ نہیں, جو مطلب ایک بارسوخ شخص ہے وہ میڈیٹر ہیں یا خیر خواہ ہیں, پاکستان کے بھی, فوج کے بھی, خان صاحب کے بھی. تو انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی. وہ کہتے ہیں ہائی کورٹ کے ذریعے علیمہ باجی نے ان سے معاونت کی اور ہائی کورٹ سے انہوں نے اجازت لی. لیکن جن کو خان صاحب اپنے جو ان کے دوست ہیں, جن کو خان صاحب ملنا چاہیں ان کو وہ مل سکتے ہیں, تو ان کو اجازت مل گئی اور گزشتہ کچھ عرصے میں وہ ان سے کئی بار مل چکے ہیں. سر ایک سوال ہے یہاں پہ, اور ان کو یہ اس بات قائل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں کہ ان کو ایک اپنی سیاست کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہیے, مزاحمت کے ذریعے سے راستہ بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ جو یہ ان کے یوٹیوبرز ہیں, جو ان کے سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں, کی بورڈ واریئرز وہ کیونکہ ان کی روٹی روزی جو ہے اسی بات سے وابستہ ہے کہ بھائی افواہیں اڑا دیں, کوئی دنگا فساد اس کا ماحول پیدا کر دیا, اس لیے وہ مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں جب میں خان صاحب سے ایک دفعہ ملا تو ان کی شیو بڑی ہوئی تھی, داڑھی رکھی ہوئی تھی, عمران خان صاحب سے تو شیو بڑی ہوئی تھی, اور باہر یہ خبریں آ رہی تھی کہ جناب وہ تو ان کو تو شیو کی اجازت نہیں ہے, سختی ان پہ اتنی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار 10-12 دن ایسے تھے کہ کوئی مصروفیت نہیں تھی, کوئی مقدمہ بھی نہیں تھا, کوئی پیشی نہیں, اس لیے اب میں نے بس
ضرورت محسوس نہیں کی صحیح شیف بنانے کی. تو اب کہتے وہ حشاش بشاش تھے, صحت مند تھے, مطمئن تھے, لیکن باہر یہ خبریں اڑی ہوئی تھیں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ بھئی خان صاحب جو ہیں ان کو سسٹم کے اندر ایک سیاست کے سے کام لیتے ہوئے اپنا راستہ بنانا چاہیے, اور یہ جو اس سے جو مزاحمت کا راستہ ہے اور اس کو ترک کر دینا چاہیے, اور پارٹی کی جو صفوں میں جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنا چاہیے. کبھی علیم آباد جی کچھ کہتی ہیں اور آپ کے جو گنڈا پور ہیں کچھ کہتے ہیں, پھر دوسرے لوگ خان صاحب کبھی ٹویٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک اس سے ان کا خیال ہے ایک ویل وشر کے طور پر, ٹھیک ہے, اور وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. سر لگے ہو ہوئے سکتا ہیں. ہے وہ ایک اور دو آدمی, وہ کہ دو دوست ہیں, ایک ان کے دوست ان کے ساتھ ہیں اس کام میں لگے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے اور بھی ملاقاتی ایسے سر ایک چیز انہوں نے اور کلیئر کی, انہوں نے کہا کہ جی کوئی جو ذکر کیا تھا کہ جی ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں وہاں سے, انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی, مطلب اس گروپ میں جو بھی اگر کوئی ڈاکٹر بھی آیا ہوگا تو اب جو خان صاحب کو جو ذاتی دوست ملتے ہیں وہ تو ان سے مل سکتے ہیں. سر یہ ملاقاتیں کافی عرصے سے ہو رہی تھی. اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے تو کبھی بھی وہ میڈیا پہ یا کسی پوڈ کاسٹ میں نہیں بیٹھے تنویر صاحب, تو قیاس آرائیاں ہوتی رہیں. اب کیا وجہ بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ وہ آ کے دکھا رہے ہیں, یا اگر آپ نے پورا ان کا دیکھا ہو انٹرویو یا پوڈ کاسٹ, تو آپ کو لگ رہا ہے وہ مایوس ہیں خان صاحب کو لے کے, یا پھر یہ کہ نہیں پورا امید ہے کہ معاملہ وہ حل کر لیں گے؟ نہیں, ابھی تک وہ یعنی اتنی مایوسی کا اظہار تو نہیں کیا, اگرچہ امید بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال اپنی کوشش میں وہ لگے ہوئے ہیں, اور کہ کسی طریقے سے معاملہ جو سنبھالا جائے اور جو قومی یکجہتی ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خواہش تو نیک ہے, اور ان کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ ان کا اثر و رسوخ بھی موجود ہے مختلف حلقوں میں, اسٹیبلشمنٹ میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. تو اگر یعنی خان صاحب جو ہیں خان صاحب کا ایک اپنا فیصلہ ہے نا, جس طرح ہر لیڈر جو ہے وہ جب مشکل میں ہوتا ہے تو اپنا راستہ بناتا ہے. اس طرح نواز شریف صاحب مشکل میں آئے, پھر زرداری صاحب مشکل میں آئے, تو انہوں نے ایک اپنی فراست سے یا ذہانت سے ایک اپنا راستہ بنایا. اور سر راستہ بنانے کے لیے پھر لچک کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے, یہ تو راستہ بنانا پڑتا ہے. تو وہ اب کہاں لچک دکھانی ہے اور کہاں آپ نے مزاحمت کرنی ہے, یہ تو لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تحریک چلائیں گے. اب دیکھیے گرمی کا موسم ہے, اور ان کی جو پارٹی ہے اس کے اندر ایک خلفشار موجود ہے, یکسوئی نہیں ہے, پھر یکسوئی نہیں ہے, اور پھر اس وقت کوئی ایسی بڑی تحریک جو ہے وہ اٹھانا یا چلانا یہ مشکل نظر آتا ہے. لیکن ایک لہو تو گرم کر سکتے ہیں وہ اپنے کارکنوں کا, لیکن کوئی نتیجہ خیز تحریک ہو جائے. تمام ان کے لوگ جن ان کے پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں, جو ان کے رہنما ہیں, ان سے بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں, وہ یعنی آف دی ریکارڈ تو وہ بھی بڑے دل گرفتہ نظر آتے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ اس طریقے سے یعنی دیوار پہ سر مارنے سے دیوار نہیں ٹوٹے گی. سر حکومت کا جو ہے وہ تو کلیئر کٹ پیغام ہے رانا ثناء اللہ کے بقول, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس تحریک کا خطرہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہی مطلب ہے, پی ٹی آئی ہی اس سے متاثر ہوگی, حکومت کو کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ماضی کی طرح کوئی نکلا, کوئی ریڈ زون آیا, کسی نے مخالفت کی ہے, خلاف ورزی کی قوانین کی, ہم اس کو دھر لیں گے. بہرحال وہ تو رانا صاحب تو ظاہر ہے کہ حکومت کے ذمہ دار ہیں, وہ تو حکومتی لہجے میں بات کریں گے. سر لیکن وہ رانا صاحب یہی ہیں جو مذاکرات کے بھی حامی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ بھائی بیٹھیں بات چیت کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزاحمت کا تھوڑا سا ایک اشارہ دے کر خان صاحب الٹیمیٹلی آ سکتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ مزاحمت کا راستہ آپ اختیار کرتے ہیں مفاہمت کے لیے. ہماری مریم بی بی نے کہا تھا نا ایک بار الیکشن کہ مزاحمت نہیں کریں گے تو مفاہمت کیسے ہوگی. بالکل. تو پھر مزاحمت اور مفاہمت یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اب یہاں یہ لیڈر کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ مزاحمت جو ہے, ایسا نہیں ہے کہ جہاں مفاہمت کی ضرورت ہو وہاں مزاحمت شروع کر دے, اور جہاں مزاحمت کی ضرورت ہو وہاں مفاہمت شروع کر دے. پر اس وقت جو بھی حالات ہیں اس میں ملک جو ہے وہ کسی بڑے خلفشار کا متحمل نہیں ہے, اور لوگوں کا موڈ بھی نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھیں تو ایسا کوئی مجھے تو ایسی کوئی بیزاری نظر نہیں آتی کہ جو لوگوں کو سڑکوں پر آنے پہ مجبور کر دے. ابھی تو حالات جو ہیں پہلے سے بہتر ہیں, معاشی طور پر بھی کچھ لوگوں کی امید بندی ہے, اور
सियासी सर, तौर पर भी लेकिन हुकूमत ने अपना एतबार जमाया है और अब हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हैं पूरी दुनिया उनका एतराफ़ कर रही है। तो इसमें ये देखते हुए अब खान साहब की सलाहियत जो है, कायदाना सलाहियत, उसका इम्तिहान है। सही। उनमें बड़ी सलाहियत है, लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा करने की सलाहियत है, बहुत कुछ काम करके दिखाने की सलाहियत है। रफ़ाही मैदान में उन्होंने बहुत काम किया है, सियासी मैदान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब उनका इम्तिहान है, उसी से गुजरेंगे वो, और वगरना उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इम्तिहान तो सर उस वफ्द का भी है जो न्यूयॉर्क पहुंचा है बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में। वो क्या करेगा, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामी साहब, आप ब्रेक से पहले वैसे ही तो कह रहे थे कि हालात बेहतर है, सब कुछ है, लेकिन आज एक ख़बर आई और वो ये थी कि जी जो आइंदा माली साल का बजट है उसमें तरक्याती अखराजात में कमी की जा रही है। उसकी तजवीज़ सामने ये 400 अरब की कटौती, इसके क्या शामी साहब असरात पड़ सकते हैं? ज़ाहिर है कि एक तो हम आपके डिफेंस अखराजात जो हैं, अच्छा, उनमें भी इजाफा होगा, और उसके साथ ये है कि आपका जो रेवेन्यू है उसका टारगेट भी अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे होंगे तो फिर ये जो PSDP है इसमें कमी करनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल ये अब बहुत से वसाइल तो हैं जो सूबों के पास चले जाते हैं और वफाक के पास कमी हो जाती है। आज भी आसन इकबाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा इस वक्त भी हम जो टैक्स जमा कर रहे हैं वो 10% है हमारे GDP का 10% टैक्स टू GDP। जी हाँ जी। अब इसको 16% तक 17% तक ले जाना होगा। दीगर ममालिक का ज़ाहिर है जो अगर है आप इसको 16% तक 15% तक ले जाते हैं तो इसमें कोई देखिए इसमें यानी 150% इजाफा हो जाता है और अपने अखराजात जो है आप उसको बआसानी मीट कर सकेंगे। अब ये हायर एजुकेशन के लिए भी कुछ पैसे रखे हैं उन्होंने, सही मेरा ख्याल 50 अरब के करीब, लेकिन सूबे जो हैं ना वो हायर एजुकेशन पे खर्च करने को तैयार हैं ना एजुकेशन पे उस तरह खर्च करने को तैयार हैं। तो ये भी एक मसला है। तो बहरहाल इस वक्त तो आज तो ये भी पता लगा ना कि जो FBR की अपीलें थी ना, जी अब वो पेंडिंग तारड़ साहब हैं, वो बड़ी मसरत का इज़हार कर रहे थे कि जो मुख्तलिफ जो बिजनेस हाउसेज हैं उन पर जो टैक्स लगे हुए थे और उनके खिलाफ अपीलें कर रखी थी उन्होंने, और अपीलें जो हैं वो एक अरसे से पेंडिंग चली आ रही थी। प्राइम मिनिस्टर बहुत एक्टिव हैं। हाँ, तो आज तो 3 अपीलों का फैसला हुआ है। एक तो मेरा ख्याल बहरिया टाउन है, एक दूसरे 2 मुख्तलिफ बिजनेस हाउसेज हैं, सही, और उन पर जो है जो मेरा ख्याल कोई 30 से कॉर्पोरेट अरब, जी हाँ, 30 अरब 26 रुपया, अरब एक से, और 9 अरब जो है वो दूसरे जो है 35 अरब रुपया वो वसूल किया जाएगा। सही। तो अब देखते हैं कि हाई कोर्ट से फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये भी तो हो सकता है ना। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि FBR जो है जब वो अपील पे जाती है तो वो सरासर उसकी बात दुरुस्त हो। बहरहाल जो फैसले हैं वो जल्द होने चाहिए। जो भी टैक्सों के मामलात हैं उसमें जब आप स्टे दे देते हैं और लंबी यानी उसमें तारीख हो जाती है तो वो फिर इंसाफ जो है उसको तकाजे भी मजरू होते हैं और मईशत जो है वो भी दबाव में आती है। तो फैसले जल्द होने चाहिए ताकि जो भी हो, अगर FBR ज़्यादती कर रहा है तो उसका हाथ रोका जाए, और अगर कोई बिजनेस हाउस जो है वो अपने मामलात उसके दुरुस्त नहीं हैं तो उसको फिर दुरुस्त करने का मौका दिया जाए। ठीक है, तो इसमें दो राय तो हो नहीं सकती। ठीक है सर, आपने इंसाफ की बात की है। कल एक वाक़या पेश आया था, मैं एक चारों क्विकली सिर्फ हम उसका एक जो है पहलू ज़रूर दिखा दें। जो कराची में सलमान फारूकी साहब जिन्होंने गिरफ्तार किया कराची में, जो कराची में एक साहब हैं वो सलमान फारूकी साहब, इससे ये गलत फहमी ना हो जाए, हमारे दोस्त सलमान फारूकी साहब बड़े पुराने ब्यूरोक्रेट हैं और मुतसिब रहे हैं, सही, और बड़े सीनियर, तो वो सलमान फारूकी साहब वो नहीं है, ये कोई नौजवान सलमान फारूकी। जी हाँ सर, वो ज़ाहिर कंपनी है, उसके CEO हैं, लेकिन वो एक वाक़या कल पेश आया, हम सिर्फ दिखाना ये चाह रहे हैं
کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. ظاہر ہے انہوں نے پہلا تو یہ ہوا ہاں کہ ان کی کار سے ایک موٹر سائیکل ٹکرایا, بالکل, اور موٹر سائیکل جو ہے انہوں نے اس کی موٹر سائیکل والے کی خوب مرمت کی, جی ہاں, گاڑی میں بٹھا کے, اور اس کو زد و کوب کیا. اس کی جو ساتھ بہن تھی, جی ہاں, بہن جن کو وہ لینے آیا تھا, پک کرنے آیا تھا, ان کو وہ محنت کرتی رہی, سماجت کرتی رہی, سیلون میں کام کرتی. لیکن دیکھیں انہوں نے, اگر وہ نوجوان جو ہے موٹر سائیکل والا, اس نے کوئی ٹریفک کی خلاف ورزی کی تھی, گاڑی کو نقصان پہنچا تھا, تو ان کو چاہیے تھے ان کو پرچہ کٹواتے, ان کو تھانے لے جاتے اور قانون کے سپرد کرتے. صحیح. جو انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا, اس پہ وہ سوشل میڈیا میں وائرل ہو گیا, اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی, اور ایک بڑی ایک ایسا لگا کہ ہم جنگل میں رہ رہے ہیں, یہاں جنگل کا قانون ہے, جس کے جی میں آتا ہے وہ قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے. تو ایک بڑا ایک جذباتی رد عمل پیدا ہوا اور بڑی ہاہاکار مچی. تو پولیس جو ہے پھر وہ حرکت میں آئی, ان کو پکڑا گیا, سلمان فاروقی صاحب کو. اب پھر ان کو اس میں لاک اپ میں رکھا گیا سر, لیکن وہ تصویر ہم دکھا رہے ہیں, میں ڈالا گیا, وہ بڑی ان کی دلچسپ تصویر جاری کی گئی تاکہ لوگوں کے جذبات جو لیکن سر شاید جلد بازی میں جاری کر دی گئی. کیا فوٹو سیشن کی جلدی تھی؟ کیونکہ غور سے اگر اس تصویر کو دیکھیں, ہم ذرا دکھائیں اسکرین پر بھی, تو آپ دیکھیں اس کو کہ جو اس میں دروازہ یعنی کہ وہ بند ہے, لیکن حوالات کا, لیکن کنڈی کھلی ہوئی ہے, تالا بھی کھلا ہوا ہے. تو ایسا یہی لگ رہا ہے سر کہ جیسے جلد بازی میں جلدی بند کرو, تصویر کھچاؤ, فوٹو سیشن کرو, اور تاکہ لوگ اس کو ڈال دیں سوشل میڈیا پہ, دے دیں الیکٹرانک میڈیا انتظار کر لیتے, تالا لگا دیتے, کنڈی بند کر دیتے. لوگ جو جذبات ہیں وہ ٹھنڈے ہوں, جو لوگ غصے سے کھول رہے تھے. اور یہ بھی تو مسئلہ ہو گیا نا کہ اب یہ جو حکومت ہے, ایک طرف تو لوگ جو ہیں وہ اپنے بے قابو ہو جاتے ہیں, ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں, اور ان کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ پیش ہونا چاہیے. سر عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے, ایک اور اس سے پہلے بھی کراچی میں واقعہ پیش آیا تھا, ہوتا یہ ہے کہ فوری طور پہ ایکشن لے لیا جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں جی بعض سر لوگ بھی جو ہیں وہ پولیس کی گرفت سے دور نہیں ہیں, لیکن وہ صرف مرہم پٹی اس وقت کی جاتی ہے, اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ جناب آپس میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں, کچھ پیسے دے دیتے ہیں, معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو قانون کی درگاہ پھر دیکھیں, قانون اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ اگر فریقین میں جھگڑا ہو تو ان میں صلح صفائی ہو سکتی ہے. ٹھیک. جہاں قانون یہ اجازت دیتا ہے, اگر اس حق کو استعمال کرتا ہے جو مدعا علیہ ہے یا جو استغاثہ کرنے والا ہے, جو فریاد کرنے والا ہے, تو اس پہ تو ہمیں اعتراض نہیں کر سکتے. اس کی کوئی بھاری پینلٹی تو اس کو ہو جاتی ہے, اس کو کان بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جہاں اس کی اجازت نہیں ہے تو وہاں تو پھر عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ ہمارے یہاں عدالتی کارروائی کیونکہ لمبی کھنچ جاتی ہے, اس وجہ سے پھر لوگوں کو یہ شکایت پیدا ہوتی ہے کہ فوری فیصلہ نہیں ہوتا. تو یہ اپنے مسائل ہیں ہمارے نظام کے, لیکن اس سے قطع نظر میرا خیال ہے کہ قانون جو ہے اس کو اپنا راستہ ضرور لینا چاہیے. ابھی تو آپ دیکھیں سر, قانون کی آپ نے بات کی, اگر مجھے یاد دیں یہ قانون جو کہ ایکٹ بنا چائلڈ میرج ایکٹ, وہ کیپٹل ٹیریٹری چائلڈ میرج, اس پہ آتے ہیں. اچھا جی, پہلی بات آپ دیکھیں, ابھی یہاں ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ اب جو چالان کر رہی نا ٹریفک پولیس, جی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرچہ کٹوائیں گے ٹھیک جو خلاف ورزی کرے گا. اب دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. بالکل پروڈیوس کر دیتے ہیں کہ جی آپ جائیں جا کے. چالان جو ہے, اگر آپ ٹریفک کی خلاف ورزی پر پرچے نہیں کٹوائے جاتے, جرمانہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ لائسنس جو ہے اگر 3 دفعہ 4 دفعہ کوئی آدمی پوائنٹس لگاتے تھے, بلیک پوائنٹس وہ کرے, وہ لائسنس ضبط کر لیتے ہیں, آپ سے گاڑی چلانے کا حق ساقط ہو جاتا ہے. مگر یہ نہیں ہوتا کہ ان کو جا کے آپ حوالاتوں میں بند کر دیں اور وہ مقدمے کریں. یہاں یہ ہوگا, یہاں اس پہ بھی لوگ بڑا احتجاج کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے کہ ٹریفک ہمارے کا اس کا نظام درم برم ہے, صحیح ہے, جرمانے بھی بڑھائے جا رہے ہیں, بغیر لائسنس کے لوگ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ 4 دفعہ وارننگ دیں اور اس کے بعد کوئی تعدیبی کارروائی کریں. اس طرح جو بچے ہیں, بچے 18 سال کے 19 سال کے, ان کو اگر آپ پکڑ کے حوالات میں بند کریں گے یا جیل میں بھیج دیں گے, پیشہ ور مجرموں کے ساتھ رہیں گے, تو اس سے ان کو بڑا نقصان ہوگا اور یہ معاشرے کا نقصان ہوگا. اور یہاں تک ہوا ہے کہ ہمارے وزیر تعلیم سے بات وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ جو ہمارے سکندر ہے جی ہاں, کہ جو بچے اب نقل مارتے پکڑ جا رہے ہیں نا امتحانوں میں, ان پہ بھی FIR کٹ رہی ہے, ان کو بھی حوالات میں اور جیل میں. یہ بھی ایک انوکھا معاملہ ہے, بجائے کاؤنسلنگ کرنے کے. آپ جو نقل مارتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں,
ان کو یہی سزا دی جاتی ہے, ان کا پرچہ منسوخ ہو جاتا ہے, ان کو دوبارہ امتحان دینا پڑتا ہے, ان کو ان کا سیمسٹر ضائع ہو جاتا ہے, ان کا سپلیمنٹری میں چلے جاتے ہیں, ان کو پھر بعض اوقات وہ یعنی درسگاہ سے نکال دیا جاتا ہے. یہ ساری سزائیں دی جاتی ہیں, اور ہر چیز کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ پرچے کٹوا کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیں. اگر یہ علاج ہوتا تو آپ پھر قتل بھی نہ ہو رہا ہوتا ملک میں, چوری بھی نہ ہو رہی ہوتی, ڈاکے بھی نہ پڑ رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک بڑی پنجاب حکومت کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے. یہ چالان یعنی ٹریفک کی خلاف ورزی اور امتحانی قواعد کی خلاف ورزی, وہاں بھی نوجوانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں بے تدبیری ہے, بے حکمتی ہے, اور اس کا نتیجہ جو ہے اچھا نہیں نکلے گا, اور اس سے نوجوان جو ہیں وہ مزید بے رارہ ہو جائیں گے. سر اب وہ جو ایشو ہے اس پر میرے خیال ہم کل بات کر لیں گے, وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کم عمری کی شادی والا. شادی ہے جی سر, میں اصل میں کیونکہ آج یعنی شادی کے لیے عمر مقرر ہوئی نا, جی ہاں, کم عمر 18 سال کی, ہاں جی, کہ شادی 18 سال کی عمر سے پہلے نہ ہو سکے. یہ قانون ہماری قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے پاس کیا ہے, صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں. اس سے پہلے یہ سندھ میں بھی یہ قانون نافذ ہو چکا ہے. ہماری اسلامی نظریاتی کونسل نے اس سے اختلاف کیا ہے, ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب بھی اس سے اختلاف کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی, سر مولانا فضل الرحمان صاحب نہ صرف اختلاف کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کریں گے, احتجاج کی دھمکیاں دے رہے ہیں. مگر ہمارے مولانا جو ہیں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل راغب نعیمی صاحب, آج آنا تھا انہوں نے, وہ آج کی وجہ سے نہیں آ سکے. وہ ان کی والدہ علیل ہیں, ان کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے. اگر ان سے بات ہو تو ہم چاہتے ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اور یہ جو ایسا مسئلہ ہے بڑا سنجیدہ غور کا متقاضی ہے, اس پہ سنجیدگی سے غور کریں گے, اور پھر ہی ہم کوئی واضح طور پر اپنے قارئین جو ہیں ان کی خدمت میں کوئی اپنی تجویز پیش کر سکیں گے. ٹھیک ہے سر, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی شامی صاحب, ایک طرف تو ہمارا وفد گیا ہے نیو یارک, وہ تو پاکستان کا مقدمہ, دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن یاترا پہ چلے گئے ہیں, چیک اپ کرانے, میڈیکل, اور عید بھی سنا ہے وہیں پہ کریں گے. ذرا سنیں, انہوں نے کچھ میڈیا سے گفتگو کی ہے, جو پاکستان میں تو لوگ ترس جاتے ہیں ان کو سننے کے لیے, لیکن وہاں پر جا کے گفتگو کرتے ہیں. دکھائیے جی نواز شریف صاحب نے کیا فرمایا. کریڈٹ حاصل ہے کہ مسلم لیگ نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. مسلم لیگ نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو J-17 جہاز ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان میں جو ہے اس کو بنایا. اگر آپ دیکھیں اکانومی میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے, آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ترقی میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے. اگر آپ دیکھیں ڈیفنس میں, تو ڈیفنس میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے. جی شامی صاحب, سر آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ وہ تو ابھی آپ بات کر رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب امریکہ پہنچے ہیں, اور ہمارے طارق فاطمی صاحب ماسکو جا رہے ہیں, اور وہاں اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے, کوئی تھنک ٹینک سے ملیں گے, اعلیٰ حکام سے ملیں گے, اور پاکستان کا جو نقطہ نظر واضح کریں گے. بڑا اچھے طریقے سے امید ہے مقدمہ لڑیں گے. نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں ہیں, وہاں انہوں نے گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون نے یا اس کی حکومت نے کیا کچھ دیا ہے پاکستان کو. ایٹم بم جو ہے, ایٹمی دھماکہ کیا, میزائل پروگرام چلو آگے بڑھایا, اور اس کے بعد جو ہماری جو انڈسٹری ہے, جو معاشیات ہے, معاشی پالیسیز جو ہے ان کو بہتر بنایا. اس میں کوئی شک نہیں, نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں کہہ رہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اب یہ جو کچھ بھی پروگرام ہے سارے, وہ ایک دن میں تو مکمل نہیں ہوئے. اس میں دوسرے لوگ بھی شریک رہے, اور اس میں ذوالفقار بھٹو بھی شریک رہے, اس میں جنرل ضیاء الحق بھی شریک رہے, اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی شریک رہے, اس میں غلام اسحاق خان بھی رہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مل کے انہوں نے پاکستان کو ایک طاقتور ملک بنایا. ان کا بھی اعتراف کرنا چاہیے. اور سر لیکن وہ اب یہ جو ہماری پی ٹی آئی والے ہیں وہ تو نواز شریف صاحب کا نام گول کر دیتے ہیں, اور بلکہ ان پہ یعنی طرح طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے رانا ثناء اللہ جو ہیں, وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام ان کو سننا گوارا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جنرل ضیاء الحق کا نام تو کوئی بھی لینے کو تیار نہیں, حالانکہ ان کے دور میں 83 میں
ये मुकम्मल हुआ था एटमी प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका था। हमारे कामरान शाहिद साहब ने अपने प्रोग्राम में बड़े यानी ज़ोरदार तरीक़े से उनका जिक्र किया, तो हमारे भाई जो हैं मदर अब्बास वो नाराज़ हो गए। वो कहने लगे तो भुट्टो साहब को जो है फांसी लगाने वाला शख्स जो है आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। उनका भी फांसी लगाता रहे, वो अपना मामला है, उनकी आपस की लड़ाई क्या थी, लेकिन असल बात ये जो किसी का कंट्रीब्यूशन है वो तो कंट्रीब्यूशन है। और मैं तो ज़ाती तौर पर मैं तो सुबह उठ के जब इसाले सवाब की दुआ करता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए भी करता हूँ, अच्छा, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के लिए भी, और जनरल ज़ियाउल हक के लिए भी। कातिल के लिए भी, मकतूल के लिए नहीं, भी? वो कातिल मकतूल एक अलग कहानी है। अच्छा, वो तो एक मुकदमा कायम हुआ और अदालत ने एक सज़ा दी, उन्होंने उसको उस पर अमल किया, वो उनके आपस के मामलात हैं। जो कुछ कौम के लिए किया उसका एतराफ़ हमें करना चाहिए। अब सब अल्लाह के हजूर हाजिर हो चुके हैं, अपना अपना जवाब देंगे। और कामरान शाह साहब ने कहा था भाई जो शाहजहान है उनको गिरफ्तार कर लिया, हाँ जी, और औरंगज़ेब ने, तो अब ये औरंगज़ेब को हम सिर्फ इसलिए तो नहीं फांसी पे लटका देंगे, उनका एतराफ़ तो करेंगे जो क्रेडिट है वो क्रेडिट किया देना उन्होंने। चाहिए। ठीक है सर, एक ब्रेक जो है वो हमने ली थी अभी प्रोग्राम से। फ़िलहाल इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।